ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے یا نہیں؟ یعنی آپ جتنا اس آسانی کی طرف جا رہے ہیں اتنا ہی مشکل میں آ رہے ہیں. بے شک. صحیح. تو اب کیا کریں؟ آیا دین مشکل کریٹ کرنے کے لیے آیا ہے یا آسانی کریٹ کرنے کے لیے آیا ہے؟ آسانی کے لیے. خدا خود کہتا ہے کہ ہم نے شریعت کو لائے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. تو فرق صرف یہاں پہ ہے. یہ اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ اگر انسان وہ عمل کرے جو خدا نے بتایا ہے جس طرح سے کرنے کا، اگر اس عمل کو، اپنے اعمال کو اس طرح سے کر لے تو حقیقی آسانی اس میں ہے. ہم اس آسانی کے پیچھے جا رہے ہیں جو ہماری تعریف کے مطابق آسان ہے. ہم اس آسانی کے پیچھے جا رہے ہیں، اور اگر اس آسانی کے پیچھے جاتے رہیں گے تو ہمارے لیے مشکلات اور بڑھیں گی. تو ہمیں جانا اس طرف ہے جس طرف خدا نے کہا ہے جائیں. اگر جائیں گے حقیقتاً آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب اس چیز تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کے ساتھ تھوڑی سی کیا کرنا پڑتی ہے؟ تفکر کرنا پڑتا ہے، تدبر کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا بیٹھ کے اپنے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. صحیح. اپنے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی بات کرنی پڑتی ہے کہ پہلا سوال جو آتا ہے کہ تم ہو کون؟ تم پاکستانی ہو، تم پنجابی ہو، تم ہو کون؟ تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے؟ واٹ از یور آئیڈینٹی؟ تو اگر ہم آئیڈینٹی کو ڈھونڈنے نکلیں تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ اگر آپ آئیڈینٹی کو نصب کر دیں گے ایک کلچر کے ساتھ، ایک سوسائٹی کے ساتھ، ایک زبان کے ساتھ، تو آپ کے لیے آئیڈینٹی رکھنا مشکل ہو جائے. آپ کی ساری توجہ اس میں ہوگی کہ کس طرح سے ہاؤ کین وی مینٹین آور آئیڈینٹی، جو کہ آج ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. It is also a very big problem for our youths. They don't know who they are. They want to know who they are. Once they say, okay, مثلا ہمارے جو بچے ہیں وہ کینیڈا میں پیدا ہوئے. اب وہ کینیڈا میں پیدا ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کینیڈا میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم ہیں کینیڈین. ہم کہتے ہیں نہیں، تم کینیڈین نہیں ہو، تم کیا ہو؟ پاکستانی. کہتے ہیں آپ کیوں ہیں پاکستانی؟ مثلا اگر وہ کہیں، بیچارے اتنا آگے نہیں جاتے، لیکن اگر وہ کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پاکستانی کیوں کہتے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے. کہیں گے اگر آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، میں تو نہیں ہوا، تو جو میری آئیڈینٹی ہے وہ پاکستانی نہیں ہو سکتی. جس بنا پہ آپ نے اپنی آئیڈینٹی کو اختیار کیا ہے اسی بنا پہ میری آئیڈینٹی پاکستانی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ میں کینیڈین ہوں. ہم ان کو کیوں کہتے ہیں کہ تم پاکستانی ہو؟ ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ تم پاکستانی ہو کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو ہماری ویلیوز ہیں، جو مورلز ہیں، جو ایتھکس ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں، جو ہمارے کھانے کا انداز ہے، پہننے کا انداز ہے، بات کرنے کا انداز ہے، رہنے کا انداز ہے، ہماری جو فیملی ویلیوز ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. All of those things are associated to that, and we want all of those things to be associated to our kids. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہوں. کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو کینیڈین کہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کینیڈین اگر وہ کہیں گے تو پھر کینیڈا کی ویلیوز اور مورلز اینڈ ایتھکس اور فیملی اسٹرکچر اور کلچر اور ٹریڈیشنز اور سوسائٹی اور رہنے سہنے کا سلیقہ، پھر وہ آئیڈینٹی کینیڈین کے ساتھ ہو جائے گا. اور ہم یہ چاہتے نہیں. ٹھیک. تو اب کیا ہے کہ یہی جو ایک بنیادی سوال ہے جو کہ ہر شخص اس سوال کو کرتا ہے کہ میں ہوں کون، میری آئیڈینٹی کیا ہے، ہاؤ کین آئی بی آئیڈینٹیفائڈ. اس کے اندر ہمیں ایک بہت بڑی مشکل درپیش آ گئی. اب اگر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم چلو نہ میں پاکستانی، ٹھیک ہے، نہ میں پاکستانی نہ تم کینیڈین، پھر ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں.
اب جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں اچھا جی آپ بتائیں کہ ایک مسلمان کے رہنے سہنے کا طریقہ سلیقہ، اس کے کسٹمز، اس کی مورلز، ایتھکس، ویلیوز یہ کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے پاس پھر جواب نہیں. وہ اب یہ پوچھ رہے تھے اچھا یہ جس طرح سے آپ نے شادی کی یہ اسلامک ہے؟ جیسے آپ جو اب رہ رہے ہیں کپڑے پہن رہے ہیں اسلامک ہے؟ اس کے اندر جہاں پہ یہ چیزیں جو ہمارے لیے مشکل پیدا کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو خدا کا رستہ ہے، خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں جو ہے وہ مختلف قبائل میں رکھا ہے، لیکن یہ جو مختلف قبائل میں رکھا ہے صرف اس وجہ سے اس بنا پہ کہ تم صرف کہہ سکو کہ میں اس قبیلے سے ہوں. اس کے بعد جس تم قبیلے سے ہو اس کی ویلیوز، ایتھکس، مورلز، کسٹمز، رہنے سہنے کا طریقہ سلیقہ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ایسوسیٹ کرو گے تو پھر اسلام ایک نظام حیات نہیں رہتا. اسلام جو ہے وہ ایک نظام حیات نہیں رہے گا. صحیح نا؟ تو اب کیا ہے کہ ہمارے درمیان میں یہ مسائل پیدا ہو گئے. اب بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارے لیے یہ مشکل ہے. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو تمیز باندھی، یہ تو مسائل ہیں اور آپ کو سب کو پتا ہے. In 94, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala blessed me with the ability or to do effort with the youths. Okay, so I worked with the youth. So I figured کہ اگر ہم اپنے بچوں پہ کام کریں گے، ہم ان کو جو ہے وہ سمجھائیں گے، we will tell them what is your identity, how you're supposed to live, that the problem would get solved. Right? لیکن ہوا یہ کہ I started working with the youths, but I realized that it was not enough. کہ ہم بچے سے مثلا ایک آپ کو چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہیں. ہماری بہن مدرسہ میں سنڈے مدرسہ جو ہوتا ہے اس میں بات ہوئی، ایک محرم کے عشرے میں بات ہوئی، اسی طرح سے حجاب پہ بات ہوئی. اس بہن نے جو ہے وہ حجاب پہننا شروع کر دیا. اب وہ ہوا یہ کہ ایک دن وہ میرے پاس سے اور کہنے لگی کہ مولانا اصل میں نے تو حجاب شروع کر دیا ہے، لیکن میرے بابا یہ کہتے ہیں کہ تم حجاب کو اتار دو، کہ تم اس حجاب کو نہ پہنو. کیوں نہ پہنو؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے نہ پہنو کہ تمہیں پھر کوئی رشتہ نہیں آئے گا. In English. So a sister, it was a Muharram time or something, I think in one of the speeches I had mentioned that you should wear hijab, right? So she started wearing hijab. I was addressing the whole crowd. Out of that she decided that she's going to wear hijab. So Sunday madrasa I used to teach, she came over to me and she said that Maulana, okay, I've started to wear hijab now, but my father is saying to me to take the hijab off. And the reason why he's saying to take the hijab off is so that, because if I wear hijab, he's saying that I will not get any proposals. And now what am I supposed to do? Here is my father saying don't wear hijab, and you are also saying that you have to listen to your parents. And here you are saying to wear hijab, and you also said that you are Maulana, and you are our master. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed. And in all of these cases, I am confused. What am I supposed to do? So my reply to her was that you should continue wearing hijab because that is the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And if anyone, whether it be your father, whether it be your mother, whether it be anyone, even a Maulana comes to you and tells you to go against the laws of Islam, you are not supposed to listen. Subhanallah. 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 آپ ان کی بات نہیں مان سکتے. آپ کو یہ کام کرنا ہے. اب اس بہن کے لیے for her is very difficult, but alhamdulillah she continued. Alhamdulillah she continued. And by the grace and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, just to let you know that alhamdulillah she got married and everything and she is happy. ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اگر بچوں کو بدل دیں گے تو ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے.
کہ بچوں کو بدلنے کا یہ ہوگا کہ وہ پاکستانی اپنے آپ کو سمجھیں گے، وہ ہماری ویلیوز اور ایتھکس کے ساتھ اسی طرح سے ان کو برقرار رکھیں گے جیسے ہم نے اپنے آباء و اجداد کی ویلیوز اور ایتھکس کو، ٹریڈیشنز کو برقرار رکھا. یہ مشکل ہے. پھر ہم اس جگہ پہ ہم نے کہا کہ نہیں اب اردو میں بات کرتے ہیں. پہلے صرف اور صرف انگلش میں بات کرتے تھے. پھر ہم نے کہا نہیں اردو میں بات کرتے ہیں کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بدلیں، کیونکہ جو بچہ ہے وہ تو وہی کرتا ہے جو ماں باپ کر رہے ہیں. بچہ وہی کرتا ہے جو ماں باپ کرتے ہیں، اور اگر ماں باپ کے عمل میں، قول اور فعل کے اندر تضاد ہو تو وہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. کہ ماں کہے اپنی بیٹی کو حجاب پہنو اور خود نہ پہن رہی. If it becomes that the mother says to the daughter that wear hijab and she herself does not wear it, it becomes difficult. باپ خود نماز نہ پڑھ رہا ہو اور بچوں سے کہے کہ نماز پڑھو، یہ بھی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ قول اور فعل میں تضاد دیکھتے ہیں. اور اگر کوئی بچہ یہ کام کر بھی لیتا ہے تو اس کی لیول آف میچورٹی، اس کے جو odds ہیں کہ وہ یہ کام کر لے گا، وہ اگر 1 ملین بچہ تو اس میں سے 1 نکلے گا. کم ہے کہ آپ کے پاس ایسے بچے ہوں کہ جو قول اور فعل میں تضاد دیکھیں. ہماری جو کمیونٹیز کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں، وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ جو عالم ہیں، جو مولانا ہیں، ان کے قول اور فعل میں تضاد دیکھتے ہیں. صحیح. ہمارے مسائل بہت سارے ہیں اور ان مسائل کے حوالے سے بات نہیں کرنی، آپ سب کو پتہ ہے. لیکن اس کا جو روٹ بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے کہ جب وہ ایک عالم جو کہ دین کی بات کر رہا ہے اور دین کی بات کرنے کے بعد اس کے قول اور فعل میں تضاد آتا ہے تو کمیونٹیز کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹوٹ جاتی ہیں، کنفیوز ہو جاتی ہیں. ان کو سمجھ میں لگتی کہ میں اس طرف جاؤں یا میں اس طرف جاؤں. جس طرح سے ایک مولانا آیا، اس نے آپ کو یہ ساری بات بتائیں، دوسرا مولانا آ کے انہی باتوں کے علیہ یا اگینسٹ بات کر دے. اب آپ کنفیوز ہو جائیں گے. یہ جو آپ کی حالت ہے کنفیوژن کی اور یہ جو آپ کی حالت اسلام سے دور جانے کی، یہ ایگزیکٹ حالت بچوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جب قول اور فعل میں وہ تضاد دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہونا پھر ہم اس جگہ پہ پہنچے کہ بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں، اردو میں بات کریں. یہ تھوڑی سی تمہید لمبی میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ ہمارا جو موضوع ہے نا وہ اس حد تک پہنچا تھا، جاگنے کی حد تک. انسان اگر قول اور فعل میں تضاد دیکھتے رہے تو کبھی جاگے گا نہیں، وہ ہمیشہ کنفیوز رہے گا، اور کنفیوژن کے اندر وہ غفلت کی نیند سویا رہے گا، کبھی دین کی طرف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ مقصد ہے. ایک صلوات پڑھ دیں. تو بھائیوں کے ساتھ بات کرنا شروع کی، درس وغیرہ، درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا. اب بھائی جو ہے وہ ایک اس لیول پہ پہنچ گیا کیونکہ بہنوں کے ساتھ وقت نہیں ملا، وہ یہاں پہ. اب کیا ہوتا تھا، بھائی گھر جاتا تھا، جی وہ اللہ اللہ ہو گیا، یہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ تبدیلی آ گئی، منقلب ہو گیا، انقلاب آ گیا. اور گھر کے اندر جو ولی ہے اس کے اندر انقلاب نہیں آیا. تو بیسکلی بیکاز آف دیٹ ڈفرنس ان کے پھر آپس میں میاں بیوی کا کیونکہ کف نہیں رہا، پھر مسائل پیدا ہوئے. مسائل جب پیدا ہوئے تو وہ ٹرانسلیٹ ہوئے بچوں کے اوپر. ٹھیک ہے. تو جس نتیجے پہ ابھی تک ہم پہنچ سکے ہیں ایکسپیرینس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ایفرٹ ہماری بہنوں پہ، کیونکہ اگر ایک اچھی بیوی آ جائے تو وہ مرد کو بھی بدل دیتی. اگر ایک اچھا مرد ہو اور بیوی اتنی اچھی نہ ہو، اس بیوی کا بدلنا بڑا مشکل ہے. لیکن اگر بیوی اچھی ہو تو وہ مرد کو بدل دیتی ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ طاقت ہے محبت کی، پیار کی، کہ انسان کو بدل دیتی ہے. تو آپ کی جو ایفرٹس ہونی چاہیے نا کمبائن، کیونکہ اب آپ کے پاس یہ سب ذمہ داری ہے، امام کا پیسہ ہے، امام کی درگاہ ہے، حضرت عباس کے نام سے منسوب ہے، امام زمان علیہ السلام کا کام یہاں پہ ہوتا ہے. جاگنے کے حوالے سے جو سب سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے وہ ہماری بہنوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم بار بار اپنی بہنوں کو اگر
یہ ہے کہ وہ ظاہراً وہ ہمیں سن رہی ہیں اور وہ ہماری باتوں کو زیادہ سنتی ہیں اور زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. خدا ان کی توفیقات کو بڑھائے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ جاگ جائیں گھر بدل جائے. اگر وہ جاگ جائیں گھر بدل جائے گا. اور اپنی جو ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے ہماری بہنوں کے اندر, ان کے اوپر بھی اگر وہ مائیں کام کریں اور وہ جاگ جائیں, ہمارے مسائل بہت حد تک جو ہیں وہ سالو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوشش کرنی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ٹھیک. اب غفلت دور ہوتی ہے تو انسان جاگتا ہے. اب اس سے پہلے کیا آتی ہے, یہ بات کر کے تو انشاءاللہ پھر بات کی جو آپ کے سامنے آئیں گے تو اس میں بات کریں گے. جاگنے سے پہلے ایک چیز آتی ہے انسان کے لیے اس کے نفس میں, وہ ہے توبہ. ٹھیک ہے. اب اگر اسی طرح سے ہم اس کو جمع کرتے رہیں کہ جیسے ہم نے شرائط کو بیان کیا, پہلے آئے گی توبہ, پھر کیا آئے گی جاگنا, پھر کیا آئے گا تطہیر قلب, پھر کیا ہوگا تقوی, پھر کیا ہوگا ایمان, پھر توکل, پھر رضا, پھر تسلیم, پھر صبر, اور پھر لا معبود سوا, کوئی اور میرا معبود نہیں سوائے تیرے. ٹھیک ہے. اب یہ جو توبہ کیا چیز ہے, توبہ کا جو مفہوم ہے اس کو اگر آپ حدیث میں دیکھیں, قرآن کے اندر دیکھیں, امام علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھیں, آپ اس کو پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے. یہ ایک سمندر ہے کہ توبہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ جتنا پڑھتے جائیں, پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہ انسان تائب بن جاتا ہے. تائب سمجھتے ہیں, تائب یعنی وہ جو توبہ کرتا ہے. آپ مولانا کے پاس آئیں, آپ سپیچز سنیں, آپ یہ ہے کہ اسی موضوع پہ کتابیں پڑھیں, یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ علم کو آنے کے بعد اب انسان تائب بن گیا. نہیں, وہ ایک ڈائریکشن ملتی ہے, ایک حالت پیدا ہوتی ہے, لیکن انسان کے اندر یہ خود حالت جب پیدا ہو جائے, خود جب پیدا ہو جائے تو وہ تائب بن جاتا ہے. توبہ کا جو ایک مفہوم کے حوالے سے بات کر کے بس, توبہ جو حدیث میں آیا, رسول کی ایک حدیث ہے, ایک صلوات پڑھ کے توبہ رسول کہتے ہیں, توبہ نام ہے شرمندگی کا. ٹھیک ہے. توبہ نام ہے شرمندگی کا, یعنی جب انسان شرمندہ ہوا اپنے کیے پر, یہ ایک توبہ کا مرحلہ ہے. یعنی ایک توبہ کا مرحلہ, یہاں پر سے توبہ شروع ہوتی ہے, اس کا اختتام صرف شرمندگی تک نہیں ہے. When you are remorseful, when you are regretful of what you have done, that is the beginning of asking for forgiveness. ٹھیک ہے. When you understand that you have done something wrong, you are remorseful, then after that, the stage that comes is that you say, okay, I promise that I'm not going to go back to what I used to do. پھر انسان عہد کرتا ہے کہ میں دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. After that, then the person comes to the stage is that, okay, I have done this, I'm regretful, I'm not going to do this again. Now that I'm at this stage, what is it that I can do of what I have not done? اگر میری نمازیں قضا ہو گئی تھی تو میں ان نمازوں کو پڑھوں. اگر میں نے کسی کا حق مارا تھا تو میں اس کے حق کو ادا کروں. اگر میں نے خمس نہیں نکالا تھا تو میں خمس کو نکالوں.